انعامات تبلیغ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ اپنے بندے پر مہربانی کرتا ہے تو اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے پر مہربانی کرتا ہے تو اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اللہ دین کا علم عطا فرما دیتا ہے وہ انعاماتوں کی طرف سے گواہی دلیل حق بن جاتا ہے۔ دلیل انعام والوں کی علم ہے، علمی حقیقت میرا آج سراط حق ہے، مگر جو دین کی تبلیغ کر رہا ہو اسے علم وراثت دین سے انعام دین کی بھی خبر ہونی چاہیے۔ تو جان لو اللہ تعالیٰ نے جو علم انسان کو عطا فرمایا ہے وہ علم بھی ہے، اور جو ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے وہ علم بھی ہے اور نور بھی ہے۔ علم دلیل بھی ہے اور علم یقین بھی ہے، علم نور بھی ہے، علم معرفت بھی ہے، علم حقیقت بھی ہے، علم پہچان بھی ہے، علم تعریف بھی ہے، علم وفا بھی ہے، علم محبت بھی ہے، علم بقا بھی ہے، علم غیب بھی ہے، علم ظاہر بھی ہے، علم غیب کی تعریف بھی ہے، علم ظاہر کی تعریف بھی ہے، اور علم انعام والوں کی تعریف بھی ہے، اور علم اللہ کی وحدت کی تعریف بھی ہے، اور اللہ کے اسموں کی تعریف بھی ہے، اللہ کی صفتوں کی تعریف بھی ہے، اللہ کے خزانوں کی تعریف بھی ہے، اللہ کی تخلیق کی تعریف بھی ہے، علمی تعریف معرفت حقیقت حق شان ربوبیت پہچان دلیل ایمان سلامتی شان بقائے کامیابی عطائے پروردگار ہے، جس نے اللہ رسول کے دین کا علم دیا اس پر لازم ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت سے نور ایمان سلامتی شان حق کا حقدار بن جائے۔ علم معرفت انعام میں راجہ، علم معرفت حقیقت شان ہے، تصور گمان پاسائی انعام ہے۔ علم ہی سب دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ ان انعام کے بارے میں جو اللہ نے علم میں رکھے ہوئے ہیں علم بتاتا ہے، جب انسان کو دین کا علم مل جاتا ہے تو وہ ظاہری باطنی تمام انعاموں سے واقف ہو جاتا ہے۔ بہت سے انعام ایسے ہیں جو دلیل کے طور پر ہے، تو بہت سے انعام ایسے ہیں جو یقین کے طور پر ہے۔ دلیل یقین معرفت نور حق تک جانا ہی ایمان نور سلامتی ہے، جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے رکھے ہوئے۔ یہ بھی تبلیغ دین اسلامی ہے۔ تبلیغ کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا انعام ملتے ہیں، یعنی کہ تبلیغ کرنے سے مجھے کیا کیا حاصل ہو رہا ہے، یا کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے، یا کیا کیا حاصل ہونے کا احساس کیا جا سکتا ہے، یا کیا کیا امیدیں ہیں۔ دین اسلام کی تبلیغ کا سب سے بڑا انعام ہی امید سے شروع ہوتا ہے اور یقین پر ملنے لگ جاتا ہے۔ امید جب یقین کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تعالی تبلیغ کرنے والے یعنی کہ دین کا علم دینے والے، دین کے علم کے پاسدار اور دین پھیلانے والوں کو انعامات فرما دیتا ہے۔ شان عظمت دین اسلام میں تبلیغ وفائے حق کی تعریف حق ہے۔ بندے کو امید کی دولت سے ہی یقین ملتا ہے، اور یقین کی دولت سے ہی نور ملتا ہے، اور نور کی دولت سے ہی نور والا ملتا ہے، اور نور والے کی دولت سے ہی تمام دولتیں ملتی ہیں۔ اور جس کو اللہ سے علم کی دولت مل جائے اسے اور دولتیں حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ علم معرفت نور کی دولتیں حقیقت یقین حق ہے۔
علم تمام دشواریوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، ناکامیوں کا، نوستوں کا، ریاکاریوں کا، بیماریوں کا حل بتاتا رہتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا ہو وہی تو شان عظمت شفاعت سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی عطا سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کے خزانوں سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی تعریف سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت سے واقف ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سے واقف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو بندے ایمان والے کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے پر درجے عطا فرمائے ہیں ان درجوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یقین کامل درجہ فاتحہ کی تعریف حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم کے ذریعے جو درجہ فضیلت امامت عطا فرماتا ہے، یعنی رہنمائی کی سعادت عطا فرماتا ہے، یہ درجہ ہی بات چاہیے۔ عظمت نبوت اظہار رسالت پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم ہی تو انبیاء کی پیروی کے لیے دیا ہوا ہے، انبیاء کی وراثت کو جاننے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے خزانوں کو بتانے کے لیے دیا ہوا ہے۔ اللہ علم کے ذریعے ہی تو اپنے ظاہری باطنی خزانوں کی خبریں دیتا ہے اور ان کو حاصل کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ علم ہی معرفت ہنر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے علم لینے والا جس نے اللہ سے دین کا علم لیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے اسے معلوم ہوگا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا لازم ہو جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے مولا علی اور پلٹن پاک کی رضا حاصل کرنا لازم ہو جاتی ہے۔ محبت توحید حقی، محبت رسالت حقی اور محبت ولایت حقی طریق انعام علم دین نور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو جو محبت اہل بیت کا حقدار ہوتا ہے اسے علم دین سے نور عطا فرماتا ہے۔ سب انسان علم سے نور نہیں حاصل کر سکتے، مگر جو دین کے علم سے نور حاصل کرتا ہے اس کے نور ہی اس کی گواہی ہے ایمان کی، اور ایمان کے نور کے لیے لازم ہے مسلمان کے دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا۔ علم تو ہر انسان کو حاصل کرنے کا حکم ہے، مگر محبت صرف اور صرف مومن کو حکم ہے۔ جو مومن ہوگا وہ محبت اہل بیت والا ہوگا۔ علم والے تو ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں ہو سکتے ہیں، مگر مومن وہی ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتا ہو۔ علم اور ہے، نور اور ہے، تصور زندگی آخرت اور ہے، ظاہر زندگی اور ہے۔ جو زندگیوں میں بھی فرق تمہیں بتائے وہی تو علم حق ہے، اور جو عبادتوں میں تجھے فرق اور درجات بتائے وہ بھی علم حق ہے، اور جو انسانوں اور صحابہ اور انبیاء میں فرق تمہیں بتائے وہ بھی علم حق ہے، اور جو مولا علی مشکل کشا اور باقی ولیوں میں فرق تمہیں بتائے وہ بھی تو علم حق ہے۔ علم نور حق کی پہچان نور حق ہے، پہچان نور حق کی ایمان نور حق ہے، ایمان نور حق کی دلیل مومن ایمان سینہ ہے، اور دلیل مومن ایمان سینہ محبت اہل بیت ہے، اور محبت اہل بیت سے نور وحدت ہے، نور رسالت ہے، اور جس نے اللہ رسول کے نور کو اپنانا ہے اس کے لیے لازم ہے تو اہل بیت سے محبت کرے۔ محبت پاسداری وفا جان سلامتی ہے، اور محبت نور صدا تعریف عظمت رسالت ربوبیت ہے کہ تبلیغ دین محمد سے کیا کیا ملتا ہے یہ جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بندے کو امید کی دولت سے یقین ملتا ہے، اور یقین کی دولت سے نور ملتا ہے، اور نور کی دولت سے نور والا ملتا ہے، اور نور والے کی دولت سے تمام دولتیں ملتی ہیں، اور جس کو اللہ نے علم کی دولت دے دی ہو اس کے لیے تمام دولتیں حاصل کرنا کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ علم تمام دشواری
بیماریوں کا، پریشانی کا، مصیبتوں کا، ناکامیوں کا، نوبتوں کا، ریاکاریوں کا، بیماریوں کا حل بتاتا ہے. یہی تو شان علم ذات الہی تو ہی تھے آقا، یہی تو شان علم وراثت بادشاہی ہے. اللہ